الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ومرشدنا وهادينا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اور ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے اور مجھ پر بھی نگاہ لطف و کرم ایک بار خدایا ہو جائے مجھ پر بھی نگاہ لطف و کرم ایک بار خدایا ہو جائے ہو جاؤں فدائے حبیب خدا جینے کا بہانہ ہو جائے یہ شان رسالت کیا کہیے یہ جاہ و جلالت کیا کہیے یہ شان رسالت کیا کہیے یہ جاہ و جلالت کیا کہیے ہو جائے کمر دو ٹکڑے اگر انگلی کا اشارہ ہو جائے فاروق سے کوئی پوچھے تو وہ چشم کرم جس پر بھی اٹھے فاروق سے کوئی پوچھے تو وہ چشم کرم جس پر بھی اٹھے پل بھر میں اللہ کا دشمن اللہ کا پیارا ہو جائے اور رہ رہ کے مچلتی ہے آقا مدت سے حسرت دل میں رہ رہ کے مچلتی ہے آقا مدت سے حسرت دل میں ہر صبح جب میری آنکھ کھلے تو روزے کا نظارہ ہو جائے
کیا غم ہے مجھے طوفانوں کا، میں کھیلتا ہوں طوفانوں سے، کیا غم ہے مجھے طوفانوں کا، میں کھیلتا ہوں طوفانوں سے، میں جب بھی پکاروں صلی اللہ ہر موج کنارہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ آپ بھی بلند آواز سے درود شریف کا وِرد کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، اساتذہ کرام اور انتہائی لائق احترام میری معزز مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آج آپ کے اس ادارہ جامعہ تعلیم البنات میں برادر عزیز مولانا انیس صاحب حفظہ اللہ کی دعوت اور محترمہ آپی جان صاحبہ کے حکم پر حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام اساتذہ کرام، معلمات اور ادارہ کے منتظمین کی کاوشوں کو، خدمات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس ادارہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور یہ وہ عظیم الشان مہینہ اور بابرکت مہینہ ہے جس میں سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، جان دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ تعالی نے اس کائنات انسانی میں کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن ان سب میں اللہ تعالی نے افضل، اشرف، اعلیٰ، مکرم حضرت انسان کو بنایا ہے، اور پھر انسانوں میں بھی مختلف طبقات اللہ نے بنائے، تو سب سے زیادہ جو قبولیت عطا فرمائی، شرف عطا فرمایا، وہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے طبقہ کو۔ اور پھر ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی دیکھیے کہ اللہ تعالی نے ہمارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام اور سردار بنایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے حالات دیکھیے، آپ کی تشریف آوری کے بعد اللہ نے دنیا کا جو نقشہ بدل کے رکھ دیا، اگر ان کا تقابلی اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی تشریف آوری کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ عربی زبان کا مقولہ ہے الاشیاء تعرف بازدادها، کہ چیزوں کی قدر و قیمت ان کے مد مقابل ان کی ضدوں سے پہچانی جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی تشریف آوری سے پہلے اس کائنات انسانی کا جو ماحول تھا تو وہ بالکل، اور خاص طور پر عرب کی دھرتی کا جو ماحول تھا وہ اس قدر گیا گزرا تھا کہ کوئی شخص بھی ان پر حکمرانی تک کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا تھا۔ اس قدر آپس میں لڑائی جھگڑے، اس قدر آپس کی ناچاکیاں، اس قدر آپس کے اختلافات کہ جن کو سن کر انسان کانپ اٹھتا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر تلواریں نیام سے نکل آتی اور سالہ سال تک
ان کی یہ لڑائیاں آپس میں جاری و ساری رہتی، حتیٰ کہ اگر دو شخص کنویں پر اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے آئے، ایک شخص نے پانی پہلے پلا دیا، دوسرے کی باری بعد میں آئی، تو اسی بات پر جھگڑا کھڑا ہو جاتا کہ پہلے مجھے پلانے کا حق تھا، تم نے پہلے اپنے گھوڑے کو پانی کیوں پلایا؟ تو لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے پھر اس مخلوق اور عرب کی دھرتی پر رہنے والے ان کے آپس میں دل ایسے جوڑ دیے کہ اب رہتی دنیا تک ان کی محبتوں کی مثال پیش کی جائے گی۔ حضرات محترم اور میری معزز مائیں بہنیں بیٹیاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے عرب کے اندر جہالت کا اس قدر غلبہ تھا کہ نہ تو ماں کی کوئی قدر و قیمت تھی، نہ بہن جیسے مقدس رشتے کی کوئی قدر ان کے ہاں تھی، نہ ہی بیٹی کو قابل فخر اور باعث رحمت سمجھا جاتا تھا، بلکہ الٹا باعث نفرت اس کو سمجھا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے نہ تو بیوی جیسے مقدس رشتے کی کوئی قدر و قیمت تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک ایسا نظام دیا کہ جس میں ان تمام مقدس رشتوں کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ آج میری مائیں بہنیں بیٹیاں مغرب کے دروازے پر اپنے حقوق کی بھیک مانگنے کے لیے جاتی ہیں، لیکن آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ دنیا کے اندر صرف واحد مذہب وہ دین اسلام ہی ہے جس نے ماں بہن بیٹی کو وہ قدر و قیمت عطا کی ہے جو دنیا کے کسی اور مذہب نے اس کو نہیں دی۔ حتیٰ کہ پہلے مذاہب کے لوگ تو جو آج کل عورتوں کے حقوق کے نام پر اپنا چورن بیچتے ہیں، وہ تو اس عورت کو انسان تک ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ علماء موجود ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ان کی پارلیمنٹوں میں باقاعدہ اس بات پر بھی بحث ہوا کرتی تھی کہ آیا عورت انسان بھی ہے یا نہیں ہے، یا عورت کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ لیکن میری مائیں بہنیں بیٹیاں اور میرے عزیز بھائیوں بزرگوں دوستوں، جب اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رکھا اور آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، تو اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رشتوں کی عظمت سمجھائی، ان تمام رشتوں کے تقدس کو واضح کیا۔ مجھے تو پھر یوں نظر آتا ہے جب میں تاریخ کے کتابوں کے اوراق کی پلٹ کر دیکھتا ہوں، ان کی ورق گردانی کرتا ہوں، تو میرے سامنے یہ بات آیا ہوتی ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب ماں کی بھی اس قدر بے قدری کی جاتی تھی کہ اگر باپ کا انتقال ہو جایا کرتا تھا اور اس کے حتیٰ کہ اگر 7 بیٹے ہوتے تو وہ جہاں باپ کی دیگر وراثت کو آپس میں تقسیم کیا کرتے تھے، بالکل اسی طرح ماں کے ساتھ بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ باری باری زنا کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ تم بھی ہمارے باپ کی جائیداد اور میراث کا حصہ ہو، تم بھی ہمارے باپ کے مال کا حصہ ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رکھا، پھر ماں جیسے مقدس رشتے کی اہمیت کو واضح کیا، فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ لوگوں اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے بسایا ہے۔ مجھے پھر وہ منظر بھی نظر آتا ہے کہ جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک بڑھیا خاتون آتی ہے پراگندہ بالوں والی اور حلیہ اس کا بگڑا ہوا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی چادر بچھاتے ہیں، اس عورت کو اپنی چادر پر بٹھاتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں اور بہت سارا اعزاز و اکرام سے اس کو نوازا ہے۔ جب وہ عورت چلی جاتی ہے تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت کون تھی، یہ خاتون کون تھی جس کو آپ نے اتنی عزتوں سے نوازا ہے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ لوگوں یہ وہ میری مقدس ماں ہے جن کا میں نے دودھ پیا ہے، جن کو دنیا آج حلیمہ سعدیہ کے نام سے جانتی ہے۔ تو میرے بھائیو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین اسلام نے ماں کے مقدس رشتے کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اسی طرح میرے پیغمبر کی آمد سے پہلے بہن جیسے مقدس رشتے کی بھی کوئی اہمیت نہ تھی، بلکہ اس کو بھی باعث نفرت سمجھا جاتا تھا، باعث عار سمجھا جاتا تھا۔ پھر مجھے وہ منظر بھی نظر آتا ہے کہ جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں غزوہ طائف کے موقع پر طائف کے قیدی گرفتار کر کے لائے گئے، ان میں ایک خاتون جس کا نام شیما تھا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے ساتھ اور بھی قیدی گرفتار کر کے میرے پیغمبر کی خدمت عالیہ میں لائے جا رہے تھے۔ تو اس عورت نے پوچھا کہ اے لوگوں تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو لوگ کہنے لگے کہ ہم تمہیں اپنے سردار جناب رسول اللہ کی خدمت عالیہ میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا جا کر اپنے سردار سے میرا سلام کہیے اور ان کے آگے یہ بات رکھیے کہ آپ کی بہن شیما آ رہی ہے۔ تو میرے پیغمبر کی خدمت عالیہ میں جب یہ بات رکھی گئی تو فوراً میرے پیغمبر بیتاب ہو کر اٹھے اور فرمانے لگے، یہ کہتے جاتے تھے کہ لوگوں میری بہن شیما کہاں ہے، میری بہن شیما کہاں ہے؟ تو جب پیغمبر کی خدمت عالیہ میں لایا گیا تو پھر فوراً میرے پیغمبر نے ان کی ہتھکڑیاں کھولنے کا حکم دیا اور میرے پیغمبر نے اپنی بہن کا یہ اعزاز و اکرام کیا کہ لوگوں آج جتنے بھی قیدی گرفتار کر کے لائے گئے ہیں کہ سب کے سب کو میرے بہن کے اعزاز میں اپنی بہن کے اعزاز و اکرام کے لیے، اپنی بہن کی عزت و تکریم کو واضح کرنے کے لیے سب کو آج میں معافی دیتا ہوں اور سب کی رہائی کا میں آج اعلان کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جب میرے پیغمبر کی بہن شیما کو لایا گیا، میرے پیغمبر نے اعزاز و اکرام سے ان کو نوازا، تو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اے میری بہن شیما، ذرا میرے یاروں کو وہ منظر بتلائیے کہ جب تم مجھے اپنے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے لے جایا کرتی تھی تو اس وقت کیا منظر ہوتا تھا۔ تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن حضرت شیما کہنے لگی کہ میرے پیغمبر کے یاروں، میرے بھائی کے دوستوں، مجھے وہ منظر یاد ہے کہ جب میں اپنے اس بھائی کو اٹھا کر لے جایا کرتی تھی تو جو بھی راستے کے اندر کوئی پتھر آتا تو وہ بھی میرے پیغمبر کو سلام کیا کرتا تھا، کوئی درخت راستے میں آتا تو وہ بھی میرے پیغمبر کو جھک کر سلام کیا کرتا تھا۔ تو آج میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، یہ جو ہے اس بات کی فکر چھوڑ دیجئے کہ شاید اسلام نے کوئی آپ پر معاذ اللہ ظلم کیا ہے۔ اصل تو عزتوں سے دین اسلام ہی نے آپ کو نوازا ہے، اصل اعزاز و اکرام تو دراصل دین اسلام ہی نے آپ کا کیا ہے۔ مجھے پھر وہ منظر بھی نظر آتا ہے کہ جب میرے پیغمبر کی آمد سے پہلے بیوی جیسے رشتے کی بھی کوئی اہمیت نہ تھی، لیکن جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رشتے کی اہمیت کو واضح کیا۔ مجھے پھر یوں نظر آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس میری شکل و صورت میں نوجوان بیوی موجود ہے، لیکن اس بات کی کیا وجہ ہے کہ پھر میرے ہوتے ہوئے بھی آپ ایک 65 سالہ بڑھیا کو یاد کرتے ہوئے روتے ہیں، ایک 65 سالہ بڑھیا کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ میرے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے پیغمبر فرمانے لگے عائشہ تجھے پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، جب میں گھر سے باہر نکلا کرتا تھا تو لوگ مجھے پتھر مارا کرتے تھے، لوگ مجھے ساحر کہا کرتے تھے، لوگ مجھے مجنون کہا کرتے تھے، لوگ مجھے جھوٹا کہا کرتے تھے، لیکن آج تو اللہ رب العزت نے مجھے اس قدر اعزاز و اکرام سے نوازا ہے
کہ جب میں تیرے گھر میں ہوتا ہوں تو لوگ مجھے ہدایہ بھیجتے ہیں، جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو لوگ آگے بڑھ کر میرا استقبال کرتے ہیں، تو اس خدیجہ کو میں کیوں نہ یاد کروں جس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، جس نے میرے ہم سفر ہونے کا صحیح حق ادا کیا۔ آج اس میں خدیجہ کو کیوں نہ یاد کروں کہ جس نے ہر موقع پر اپنے مال سے بھی میرا تعاون کیا، اپنی جان اور جسم کے ساتھ بھی میرا تعاون کیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اللہ نے بھی بیٹی کو وہ عزتوں سے نوازا ہے جو میرے پیغمبر کی آمد سے پہلے آہیں بھرتی تھی اور زندگی کی بھیک مانگا کرتی تھی۔ مجھے پھر یوں منظر نظر آتا ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کی وجہ سے اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں کو اس قدر عزتوں سے نوازا ہے کہ میرے پیغمبر تشریف فرما ہوتے، جب میرے پیغمبر کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ میرے پیغمبر کی خدمت عالیہ میں آیا کرتی تھی تو میرے پیغمبر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ مائیں بہنیں بیٹیاں عزتوں کے لائق ہیں، یہ بیٹیاں باعث فخر ہیں، یہ بیٹیاں باعث رحمت ہیں، یہ بیٹیاں باعث آر نہیں ہیں، یہ بیٹیاں باعث نفرت نہیں ہیں۔ تو آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اچھے بھلے دینی گھرانوں میں بھی بیٹیوں کو وراثت اور باپ کی جائیداد سے محروم کر دیا جاتا ہے، جبکہ دین اسلام نے وراثت میں ان کو حق دیا ہے تو پھر ہمیں بھی بلا جھجک دینا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، زبانی کلامی بیٹیوں کے معاف کر دینے سے حق بھائیوں کے ذمہ سے معاف نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی اعظم پاکستان نے معارف القرآن جو انہوں نے مشہور زمانہ اپنی تفسیر لکھی، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جب تک اس بیٹی کو حق نہ دیا جائے تو تب تک بھائیوں کی ذمہ سے وہ ساقط نہیں ہوتا، اس لیے کہ زبانی کلامی معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ دل سے معاف نہیں کرتی، بلکہ وہ معاشرے کی شرم کی وجہ سے معاف کر دیتی ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اپنے بھائیوں سے اپنے باپ کی میراث میں سے حصہ لے لیا تو پھر ماں باپ کے گھر میں میرا داخلہ بند ہے، بھائیوں نے میرے لیے دروازے بند کر دینے ہیں، اور اگر بالفرض بھائیوں نے دے بھی دیا تو آس پاس کی خواتین، محلے والی خواتین تو یہ کہہ کر تانے مارتی ہیں کہ اس نے ماں باپ کے گھر سے حصہ لے لیا، اس نے بھائیوں سے اپنا حصہ مانگ لیا، جبکہ یہ کوئی عار کی بات نہیں ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ جب شریعت نے اس کو حق دیا ہے تو پھر ہمیں بھی خوشی خوشی دینا چاہیے۔ تو یہ جو لوگ غلط طریقے اختیار کرتے ہیں، اگرچہ شریعت نے اس کی اجازت تو دی ہے کہ اپنی زندگی میں ہی سب کچھ بیٹوں کے نام کر دیا، شریعت اس کی اجازت تو دیتی ہے کہ تمہارا مال ہے، جیسے تم اس میں چاہے تصرف کرو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رب العالمین تو دلوں کے بھیدوں اور رازوں کو جاننے والا ہے، وہ تو آپ کی نیتوں سے واقف ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو محروم کرنے کی نیت سے اپنے بیٹوں کے نام جائیداد کی تو یاد رکھیں پھر آپ کا کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بیڑا غرق ہے۔ تو اس لیے میری مائیں بہنیں بیٹیاں، آئیے اسلام کے در پر آئیے، جنہوں نے آپ کو حقیقی عزت عطا کی ہے، جس نے آپ کے تقدس والے رشتے کو امت کے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ یہ عورت نہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو لونڈی سمجھا جائے اور ہر ایک اس کو جیسے استعمال کرے، اس کی بھی دین اسلام نے عزت نہیں دی، اس کی بھی دین اسلام نے اجازت نہیں دی۔ آج جو لوگ عورتوں کو ان کے حقوق کے نام پر ان کو گھروں سے باہر نکال رہے ہیں اور نکلوانا چاہتے ہیں تو وہی دراصل خواتین کے حقوق پر ڈاکہ مار رہے ہیں۔
اس لیے کہ جن لوگوں نے آج عورتوں کے حقوق کے نام پر خواتین کو گھروں سے نکالا، انہوں نے ہی اس کو اپنی منڈی اور اپنے کاروبار چلانے کا سب سے بڑا ذریعہ بنایا۔ اس کے ایک ایک عضو کو مارکیٹ میں بیچ کر پیسے کمائے۔ آپ مغربی دنیا کا حال دیکھ لیں، یہ جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ بالخصوص جو میک اپ سے متعلق سامان بیچتی ہیں، تو انہوں نے خواتین کے ایک ایک عضو کو کمائی کا ذریعہ بنایا۔ تو اس سے بڑھ کر عورت کی کیا توہین ہو سکتی ہے، جبکہ دین اسلام نے تو اس کو عزت کا ذریعہ بتلایا ہے۔ اس لیے کہ اگر عورت کی دینی تربیت ہو جائے تو پورا کا پورا خاندان سنور جاتا ہے۔ اس لیے کہ عورت کے گرد یہ سارے رشتے گھومتے ہیں کہ ایک وقت میں وہ بیٹی ہے، تو دوسرے وقت میں وہ بہن ہے، تیسرے وقت میں وہ کسی کی بہو ہے، بیوی ہے، ساس اس نے بننا ہے۔ تو اس لیے خدا را ایک تو اپنی بچیوں کو میراث سے محروم نہ کیجیے، وراثت سے محروم نہ کیجیے، دوسرے نمبر پر ان کی دینی تربیت کیجیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری کے بعد خواتین کی عزت اور عصمت کو بتلایا ہے کہ دین اسلام نے ان کو کیا کیا حقوق دیے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب عورت پر مخصوص ایام آیا کرتے تھے تو لوگ ان کو بند کمرے میں ڈال دیا کرتے تھے، کھانا پینا بھی ان کے ہاتھ کا پسند نہیں کیا کرتے تھے، جانوروں کتوں کی طرح ان کو کھانا دیا جاتا تھا۔ لیکن دین اسلام نے آ کر اس بات کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ بیماری آئی بھی ہے تو تب بھی یہ باعث نفرت نہیں ہے، بلکہ اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا بھی جائز ہے، اس کے ہاتھ سے پکا ہوا کھانا استعمال کرنا بھی ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ سے دھلے ہوئے کپڑے کو استعمال کرنا بھی ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ خود رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ لوگوں ہم نے تمام جہان کے لیے اپنے پیغمبر کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مجھے تو پھر یوں نظر آتا ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب منتخب کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت انسان کا انتخاب کیا، انسانوں میں سے پھر انبیاء کا انتخاب کیا، انبیاء میں سے خلیل اللہ کا انتخاب کیا، خلیل اللہ کے دو بیٹوں میں سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں سے بنو قریش کو چنا، بنو قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں سے عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے جناب حضرت عبداللہ کو چنا، اور عبداللہ کے گھر جناب رسول اللہ کو چنا۔ تو رب العالمین نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے پیغمبر کے والد کو حضرت عبداللہ کو بنا کر دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں میرا پیغمبر تمہیں در در کی ٹھوکریں کھانے کی بجائے، تمہارے پیشانیوں کو در در پر رگڑنے کی بجائے ایک رب العالمین کے سامنے جھکانے کے لیے آ رہا ہے، تمہیں لوگوں کا بندہ بنانے کی بجائے ایک رب العالمین کا بندہ بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ میرے پیغمبر کی والدہ کا نام آمینہ ہے، آمینہ کا معنی ہی امن والی ہے۔ تو میرے پیغمبر کے ذریعے سے رب العالمین نے یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں یہ جس خاتون کا بچہ ہے اس کا معنی ہی، اس کا نام ہی امن والی خاتون ہے۔ تو میرے پیغمبر کے ذریعے سے لوگوں دنیا کو اللہ نے امن دیا ہے، سکون دیا ہے، راحتیں دی ہیں۔ اور اسی طرح میرے پیغمبر کو 2 سال سیدہ حلیمہ کے گھر میں رہ کر یہ دنیا کو پیغام دے دیا کہ حلیمہ کا معنی حوصلے والی ہے۔ تو میرا پیغمبر بھی دنیا کے لوگوں کو حوصلے کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے، حوصلے کا سبق دینے کے لیے آیا ہے، اور لوگوں کو معافی کا درس دینے کے لیے آیا ہے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پیغمبر کی سیرت کو سینے سے لگاتے ہوئے، اپنے پیغمبر کی زندگی کو اپناتے ہوئے
ہمیں بھی امن پالل ہونا چاہیے، امن کا داعی اور علمبردار ہونا چاہیے، امن کا سفیر ہونا چاہیے اور حوصلے والا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غصے سے بھی بات کرے تو تب بھی ہم حوصلے سے اس کا جواب دیں۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ ان مسلمانوں کی سب سے بڑی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جب بھی یہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو تب بھی ان کے ساتھ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امن کا ذریعہ بنایا، حوصلے کا ذریعہ بنایا، لوگوں کے ساتھ معافی عفو درگزر کرنے کا حکم دیا، اور پھر میرے پیغمبر نے بھی اسی کی لاج رکھتے ہوئے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ لوگوں تم زمین والوں پر رحم کرو تو عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ تو میرے بھائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینہ میں ہوئی۔ ربیع الاول کا معنی ہی بہار کا مہینہ، تو میرے پیغمبر کے آنے سے اللہ رب العزت نے اس زمانے کو بہار عطا فرمائی۔ میرے پیغمبر کی ولادت باسعادت سے اللہ نے تاریکیوں کے بادلوں کو دور کر دیا، دنیا کو روشن اور منور کر دیا۔ میں پھر اپنے انداز میں اس کو یوں کہنا چاہوں گا، اس موقع پر مجھے وہ سیدنا حسان بن ثابت شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ سیدنا حسان بن ثابت نے کہا تھا کہ احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ اے میرے محبوب، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ آج میری آنکھ نے آپ سے حسین کسی کو نہیں دیکھا، بلکہ اس سے بڑھ کر میں کہنا چاہوں گا کہ آج تک کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو جنا نہیں ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے، اور میرا تو دل یوں کہتا ہے کہ میرا رب تجھ سے پوچھتا گیا، جیسے آپ فرماتے گئے ویسے آپ کو بناتا گیا۔ پھر میں اپنے وجدان کی کیفیت میں اس کو یوں تعبیر کروں گا کہ میرے پیغمبر نے عرض کیا ہوگا کہ ربا، اگر آپ نے مجھے میری مرضی کے مطابق بنانا ہے تو پھر مجھے آنکھ وہ عطا کر کہ اگر ابو بکر پہ اٹھے تو وہ صدیق بن جائے، اگر فاروق اعظم پہ اٹھے تو وہ ہے عدالت کا بادشاہ بن جائے، اگر عثمان پہ اٹھے تو وہ سخاوت والا بن جائے، اگر حیدر مرتضیٰ پہ اٹھے تو وہ شجاعت کا سردار بن جائے، اگر امیر معاویہ پہ اٹھے تو وہ سیاست کا امام بن جائے، اگر حسنین کریمین پہ وہ نگاہ اٹھے تو وہ جنتی نوجوانوں کے سردار بن جائے، اگر عبداللہ ابن مسعود پہ وہ نگاہ اٹھے تو وہ فقیہ امت بن جائے، اگر ابو ہریرہ پہ وہ نگاہ اٹھے تو وہ حافظ الحدیث بن جائے، اگر عبداللہ بن عمر پہ وہ نگاہ اٹھے تو وہ محدث امت بن جائے، اور اگر سلیمان فارسی پہ وہ نگاہ اٹھے تو وہ خاندان نبوت کا فرد کہلائے، اور اگر ابو ذر پہ یہ نگاہ اٹھے تو وہ امام الاتقیاء بن جائے، اگر عبداللہ ابن عباس پہ یہ نگاہ اٹھے تو وہ سب سے بڑا مفسر قرآن بن جائے، اور اگر حبشے کے بلال پر یہ نگاہ اٹھے تو رب آپ اس کو اتنا بلند کر دے کہ وہ چلے تو مکہ کی گلیوں میں لیکن اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے۔ اسی کو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ میرے پیغمبر نے عرض کیا ہوگا کہ ربا، اگر آپ نے مجھے میری مرضی کے مطابق بنانا ہے پھر مجھے وہ ہاتھ عطا کر کہ اگر میں ان ہاتھوں کو اٹھاؤں تو آسمان پر بادل بن جائے، ابھی ان ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنے بھی نہ پاؤں کہ بارش برسنا شروع ہو جائے، اور اگر انہی ہاتھوں کو جلبیب کے سیاہ چہرے پر پھیر دوں تو وہ روشن ہو جائے، اگر معبد کی بکری پر پھیر دوں تو وہ دودھ دینے لگ جائے، اور اگر انہی ہاتھوں سے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگوں تو عمر کو مسلمان کر دے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ میرے پیغمبر نے عرض کیا ہوگا کہ باری تعالیٰ، اگر آپ نے مجھے میری مرضی کے مطابق بنانا ہے
تو پھر مجھے وہ زبان عطا کر کہ اگر اس سے میں بولوں تو وہ یا تو تیرا قرآن بن جائے یا پھر حدیث بن جائے، اور مجھے پھر وہ زبان عطا کر کہ اگر اس سے نکلتا ہوا لعاب ابو بکر کی ایڑی پہ لگاؤں تو وہ تریاق کا کام دے، علی کی آنکھ پہ لگاؤں تو وہ شفا کا کام دے، کھارے کنویں میں ڈال دوں تو وہ میٹھا بن جائے، تین آدمیوں کے کھانے میں ڈال دوں تو وہ 300 آدمیوں کو کفایت کر جائے۔ میرے بھائیو، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ میرے پیغمبر نے عرض کیا ہوگا کہ باری تعالیٰ اگر آپ نے مجھے میری مرضی کے مطابق بنانا ہے تو پھر مجھے وہ قدم عطا کر کہ اگر مکہ کی پتھریلی زمین پر رکھوں تو اس کو مکرمہ بنا دے، اگر کھجوروں کے شہر یثرب پہ رکھ دوں تو اس کو مدینہ منورہ بنا دے، اگر مسجد اقصی میں ان قدموں کو رکھوں تو مجھے امام الانبیاء بنا دے، اور اگر بیت معمور میں رکھوں تو مجھے امام الملائکہ بنا دے، اور انہی قدموں کو اگر تیرے عرش بری پر رکھوں تو قیامت تک وہ عرش بری بھی مجھ پر ناز کرتا رہے۔ تو میرے بھائی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے اعلیٰ اور افضل بنایا ہے۔ انسانی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو مرتبہ عطا کیا ہے وہ حضرات انبیاء کو عطا کیا ہے، اور پھر حضرات انبیاء میں سے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے نبی نہیں بلکہ اللہ کے محبوب بھی ہیں، اور آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا محبوب سب سے جدا ہو، تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے رب کے محبوب ہیں، تو اس لیے رب العالمین نے اپنے محبوب کو سب سے جدا بنایا ہے، اور حتیٰ کہ جو یاد عطا کیے وہ بھی سب سے جدا، جو ازواج عطا کی وہ بھی سب سے جدا، جو بنات عطا کی وہ بھی سب سے جدا، جو اولاد عطا کی وہ بھی سب سے جدا، جو کلام عطا کیا وہ بھی سب سے جدا ہے۔ اور اسی وجہ سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد میرے رب نے یہی بیان کیا کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ آپ لوگوں کو میرے کلام پاک کی آیتیں پڑھ کر سنائیے۔ یہاں میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ طوطے کی طرح الفاظ رٹوانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جب تک ان کے اس کے معنی کا پتہ نہ ہو، تو ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مستقل مقصد تلاوت آیات کو بیان کیا گیا ہے، اور علماء موجود ہیں یہ جانتے ہیں کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سے متعلق جتنی فضیلتیں بیان کی ہیں تو ان سب کا تعلق قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے خدا را ایسے وساوس میں نہ پڑیے، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ جائیے جو آپ کو حافظ قرآن بنانے سے روکتے ہیں، بلکہ آپ خوش دلی سے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، چاہے ان کو اس کے معنی کا پتہ ہو یا نہ ہو۔ مجھے اس موقع پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت کے تقریباً 100 مرتبہ خواب میں دیدار نصیب ہوا۔ جب 99 مرتبہ زیارت نصیب ہو چکی تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب 100ویں مرتبہ مجھے خواب میں رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا تو میں بارگاہ الہی میں عرض کروں گا کہ باری تعالیٰ آپ کے مقرب بننے کا سب سے بڑا ذریعہ کون سا ہے، آپ کے محبوب بننے کا سب سے بڑا ذریعہ کون سا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے خواب میں اللہ کا دیدار نصیب ہوا میں نے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ میں آپ کے محبوب بننے کا ذریعہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے محبوب بننے کا سب سے بڑا ذریعہ کون سا ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا اے احمد بن حنبل میرے کلام پاک کی تلاوت کرنا یہ میرے محبوب بننے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں اس کو سمجھ کر پڑھوں یا بغیر سمجھے پڑھوں؟ تو میرے رب نے فرمایا کہ احمد تو اس کو سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے دونوں حالتوں میں مقبول ہی مقبول ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں
اور میری معزز مائیں بہنیں بیٹیاں خوش دلی سے اپنے بچے بچیوں کو حافظ قرآن بنائیے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اس مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ بنیے کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ اس کی قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کر کے امت کے لوگوں کو سنائیے اور ان کے ایمان کو تازہ کیجیے۔ تو میں بات کو مختصر کروں گا، اختتام تک لے جانا چاہتا ہوں کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم سب ایک نبی کی امت ہیں، ہم سب ایک نبی کی امت ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، تو سب کے سب ہم ایک پیغمبر کی امت ہیں۔ تو آئیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دفاع اور آپ کے دین کی ترقی اور بلندی کے لیے ہمیں اپنی کاوشوں کو، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کرنا چاہیے، پورے دنیا کے اندر دین اسلام کا ڈنکا بجانا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج اس وقت امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق کی بڑی ہی ضرورت ہے، چاہے وہ بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، فروعی اختلافات کو بلا کر آئیے آج ہم سب ایک امت ہونے کا ثبوت پیش کریں اور دنیا کفر کو یہ پیغام دے دیں کہ آج ہم اپنے پیغمبر کی عزت و ناموس کی خاطر، آپ کے صحابہ کی عزت و ناموس کی خاطر، آپ کے اہل بیت کی عزت و ناموس کی خاطر کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ہم سب ایک رہیں گے۔ پھر آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کی مجلس میں ہم سب یہ عہد کریں، آج کی مجلس میں ہم سب یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم پوری دنیا کے اندر اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو اجاگر کریں گے، اپنے پیغمبر کے دین کی ترقی اور بلندی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کی مجلس میں رب العالمین سے وعدہ کیجئے، مکین گنبد خضرا سے یہ عہد کیجئے کہ آج کے بعد ہم آپ کی تعلیمات کو سینے سے لگائیں گے اور ایک امت ہونے کا ثبوت پیش کریں گے۔ پھر میں آخر میں کہنا چاہوں گا کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت تو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام قدم تو بھرتا ہے پھر کفر سے کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے، یہ شوق شہادت پیدا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔